ویلکم بیک ناظرین. بات یہ ہو رہی ہے کہ حل تو موجود ہے لیکن ول موجود نہیں ہے, کمٹمنٹ موجود نہیں ہے. زعیم قادری صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. زعیم قادری صاحب, صرف بیانات پر ہی کیوں اکتفا کیا جاتا ہے؟ کیا صرف بیانات جاری کرنے سے بری ذمہ ہوا جا سکتا ہے؟ اور جیسے کہ الیکشن ایئر بھی ہے, اب نون لیگ کا آگے کیا لاہے عمل ہوگا؟ حکومت میں آتی ہے نون لیگ, تو کس طرح پیٹرولیم پرائسز پر قابو پایا جائے گا؟ میری بہن, ایک تو میرے بھائی نے لیپ ٹاپ کا ذکر کیا, کیونکہ میرا محکمہ میرے پاس ہے. میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے 3,500 ایسے اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دیے ہیں جو ایک ایکسچینج پروگرام پر پنجاب میں پڑھ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم 2,000 لیپ ٹاپس تینوں صوبوں کے ٹاپ اسٹوڈنٹس کو بھی پیش کرنے جا رہے ہیں. یہ لیپ ٹاپس ہم نے 4 سال میں آسٹیرٹی کمیٹی سے جو پیسے بچت کی ہے 4 ارب روپے کی, اس سے خریدے ہیں, اور وہ بچت اپنی قوم کے بچوں کی, اپنے قوم کے مستقبل کے قدموں میں رکھیں. یہ 4 ارب روپیہ, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سی ایم ہاؤس کا خرچہ 7 کروڑ روپیہ ماہانہ تھا, ہم نے اس کو کم کر کے 74 لاکھ روپیہ ماہانہ کر دیا. زعیم قادری صاحب, لیپ ٹاپ تقسیم کر دیے جاتے ہیں, آپ کر بھی دیں گے, لیکن بجلی نہیں ہے نا اس کو چلانے کے لیے. جی بجلی ہے, ہم بجلی پیدا کریں گے. میری بہن 23,000 کی کیپیسٹی ہے, کیوں نہیں ہو رہا؟ سرکولر ڈیٹ کس نے توڑنا ہے؟ پیٹرول کی قیمت کم ہوگی تو سرکولر ڈیٹ جو 152 ارب روپیہ ہے اس میں 40% کمی کر دینا تو وہ 100 ارب رہ جائے گا. اس کو کم کرنے میں آسانی ملے گی. اب آئی پی پیز ہیں تو وبال جان, لیکن چلانا تو ہے شارٹ ٹرم میں. آپ اگر سرکولر ڈیٹ توڑ کر پیٹرول پرائسز کم کر دیتی ہیں تو سرکولر ڈیٹ ٹوٹ جائے گا خود بخود, 152 ارب 100 ارب کے قریب آ جائے گا, اور اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کی 23,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ آج 15,000 ہے. اگر آپ 15,000 سے 16,000 پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کی اکانومی میں بیک اپ کیپیسٹی موجود ہے, وہ سسٹینیبلٹی ہے کہ وہ اس پرائس پر 15,000 میگا واٹ جو ہے وہ وائبل ہے. لیکن جب آپ 23,000 پہ جاتے ہیں تو کشن موجود نہیں ہے. زعیم قادری صاحب, پیٹرولیم پرائسز کی بات ہو رہی ہے, پیٹرولیم پرائسز کم کرنے کے لیے کیا کرے گی نون لیگ؟ سمپل ہے, گورنمنٹ لیوی ختم کرے, جو کرپشن ہے سی بی آر کی اس کو پلگ ان کرے. اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کرپشن کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب would bear me out کہ ہر انڈر ڈیولپ اکانومی کے لیے جو بلیک اکانومی ہوتی ہے وہ ایک سپورٹیو اکانومی ہوتی ہے. ہمارے یہاں کیپیسٹی موجود نہیں ہے کہ ہم اس بلیک اکانومی کو, جس کو ہم کورنگ اکانومی کہتے ہیں, کرب کر کے مین اسٹریم اکانومی میں لا سکیں. چور ڈاکو پیسے باہر لے جاتے ہیں. زعیم قادری صاحب, حالیہ اضافے کی اگر بات کریں تو کیا میاں صاحب اس کے لیے تیار ہیں کہ زرداری صاحب سے بات کریں اس کے اوپر؟ بالکل نہیں کریں گے ہم ان سے بات, ہم ان کو سڑکوں پہ کنفرنٹ کریں گے. ہم نے ججوں کی تحریک میں لانگ مارچ کیا, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. ہم ایک پتہ بھی نہیں توڑیں گے, لیکن پوری قوم کو موبلائز کر کے سڑکوں پہ لے کے آئیں گے. اگر انہوں نے ودن 72 آورز, یہ 8 روپے نہیں, اگر انہوں نے صدر پاکستان نے تو اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کے لیے بات کی. زعیم قادری صاحب, صدر پاکستان نے کہا کہ نظر ثانی کی جائے گی, 1-2 روپے کم ہو جاتے ہیں تو کیا تحریک ختم ہو جائے گی نون لیگ کی؟ کوئی فائدہ نہیں اس کا, یعنی 1-2 روپے کم ہوں گے نہیں کر سکے گی. ٹھیک, وہ نہ انرجی, ایک منٹ, نہ وہ انرجی سسٹم کو سپورٹ کر سکے گی پرائس, کیونکہ آپ کا انرجی سسٹم ڈیپینڈنٹ ہے آئل پہ. نہ وہ کاسٹ آف پروڈکشن کو سپورٹ کر سکے گی, نہ وہ جو وشیس سرکل ہے اس میں اس کو توڑ سکے گی. تو وہ وشیس سرکل آف پاورٹی اگر توڑنا ہے تو اس کو یکسر کم کر کے انٹرنیشنل پرائسز جو آج $103 ہیں, ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا, پچھلے 4 بار جب انہوں نے پرائسز بڑھائی ہیں وہاں پہ کوئی فرق نہیں آیا, بلکہ 111 سے 103 کم ہوئی ہیں. جی ہاں, پرائسز کم ہوئی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. بہت شکریہ زعیم قادری صاحب گفتگو میں شامل ہونے کے لیے. زعیم قادری صاحب کا کہنا تھا کہ اب بات کرنے کا وقت گزر چکا ہے اور اب تحریک لے کے آئی جائے گی, ریلیاں کی جائیں گی, دھرنا کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس سب میں جو پیٹرولیم پرائسز میں جو انکریز کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے عالمی منڈی میں اضافے کو وجہ بنا کر, کرپشن کتنی اس میں شامل ہوتی ہے؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ جو پورا, میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ جی ایس ٹی جو ہائی ریٹ پر ہم لے رہے ہیں اور جو پیٹرولیم لیوی لگا رہے ہیں, یہ پورے کا پورا کرپشن کی پیداوار ہے. بلکہ میں تو آپ سے یہ عرض کر دوں کہ پاکستان تقریباً 1 سال میں 1,200 ارب روپیہ بجٹ خسارہ کرتا ہے, یعنی اپنی آمدنی سے زیادہ اخراجات. یہ پورے کا پورا کرپشن ہے.
اس کا نتیجہ سنگین کتنا ہے میں آپ سے بتا دوں کہ اس حکومت کے 4 سالہ دور میں پاکستان کے اوپر جو قرضوں کا حجم ہے وہ 6000 ارب روپیہ بڑھ گیا، جو آپ نے اور ہم نے مئے سود ادا کرنا ہے۔ اس کی سنگینی اس طرح سے آپ کو میں بتاؤں کہ آزادی کے بعد سے 1999 تک یعنی 52 ایئرس میں ٹوٹل قرضے بڑھے تھے 3200 ارب، اور ہم نے 4 برسوں میں 6000 ارب روپے سے زیادہ بڑھا لیے قرضے۔ تو خدا کے لیے یہ سوچنا ہے کہ کیا پاکستان کی ریاست یوٹیلیٹیز کے نرخ بڑھاتے چلے جانے، بے تحاشا قرضے لینے، کرپشن میں اضافہ کرنے، ٹیکسوں کی چوری میں اضافہ ہونے دینے، شاہانہ اخراجات کرنے، جان بوجھ کے توانائی کا بحران پیدا کرنے تاکہ رینٹل پاور سے چند ارب روپے جو ہے وہ کرپشن کر سکیں، حالانکہ اس سے 1000 ارب روپے کا اکنامی کو نقصان پہنچایا گیا تاکہ رینٹل پاورز کا جواز پیدا ہو۔ تو یہ چیزیں صرف غربت کا مسئلہ نہیں ہے، مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں بہت ہی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے جغرافیائی نقشے کی حفاظت کے لیے، ہمیں غیر ملکی چنگلوں کے میں پھنسنے سے بچانے کے لیے اور قرضوں کے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ان تمام چیزوں کو فوری طور پر تمام حکمرانوں کو، اگر نہیں کرتے تو سیاستدانوں کو، میڈیا کو، قوم کو، سول سوسائٹی کو اب یہ ذمہ داری لینی پڑے گی، ورنہ خدا نخواستہ صرف مہنگائی غربت نہیں، سلامتی کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا آپ نے کہا کہ 6000 ارب روپے سے زیادہ کا خسارہ، بجٹ خسارہ، یہ خسارہ، اس خسارے پر قابو پانے کے لیے کتنا عرصہ لگ جائے گا اور کیا پروسیس ہونا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ 6000 ارب روپیہ اس حکومت نے ملک کے اوپر قرضوں کا بوجھ بڑھا دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 800 ارب روپے کے ہم جو ہیں صرف سود ادا کر رہے ہیں، 1550 ارب روپے ایف بی آر ہمیں کما کے دے رہا ہے۔ تو اب اس سے جو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو آج جو پالیسیاں ہیں، ان پالیسیوں کو آپ یکسر تبدیل کر دیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کو جو انسانی وسائل اور جو مادی وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ پڑوسی ممالک سے کہیں زیادہ ہیں۔ اگر ہم دانش مندانہ پالیسیاں اپنائیں، یہ وڈیرہ شاہی کلچر اور کرپشن چھوڑ دیں، اور ٹیکسیشن کا نظام، بینکاری کا نظام، اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی، ان تمام چیزوں میں بنیادی نوعیت کی تبدیلی لائیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ 3 مہینے میں یقیناً ٹرن اراؤنڈ، یعنی بڑی ایک مکمل تبدیلی کی پوری صلاحیت پاکستان کی معیشت میں ہے۔ لیکن اگر اس کو نظر انداز کرتے رہے اور یہ کہا کہ جی 25% کمی ہو گئی ہے کر دیں گے، یہ سیاسی کھیل ہوگا، اس قسم کی چیزوں کو برداشت کر لیا تو خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اتنے خطرات بڑھ جائیں گے۔ ایک امڑتا ہوا طوفان ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کو ہم نے تقریباً 4 ارب ڈالر کے قرضے اگلے 1 برس میں ادا کرنے ہیں۔ ہمارے پاس تو 500 ملین ڈالر نہیں ہے، تو اس خطرات کو بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ٹھیک، بات یہ ہے کہ مس مینجمنٹ کی گئی ہے حکومت کی جانب سے۔ اچھا آپ سے یہ جاننا چاہوں گی تیق میر صاحب کے، جیسا کہ میں نے زعیم قادری صاحب سے یہ پوچھا کہ حکومت اگر کمی کر دیتی ہے، صدر مملکت نے کہا ہے کہ نظر ثانی کی جائے، پیٹرولیم پرائسز میں کمی کر دیتی ہے، 2 سے 3 روپے کمی کر دی جاتی ہے، پھر آپ کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں جزوی اضافہ تو پھر قابل برداشت ہے، لیکن جزوی کمی یہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ دیکھیں یہ ایک ٹوپی ڈرامے یہ پہلے بھی حکومت کرتی رہی ہے کہ اگر انہیں 5 روپے بڑھانے تو 8 بڑھا دیے، شور مچایا تو پھر بیچ میں عوام کو ریلیف دینے کے نام پہ 2-3 روپے کم کر دیے۔ تو ہمیں اس قسم کے ٹوپی ڈرامے نہیں چاہیے۔ اب ہم اس سطح پر ہیں کہ جہاں ڈوبتی ہوئی کشتی پر ایک اینٹ بھی ناقابل برداشت ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ انارکی کی طرف جا رہا ہے سلسلہ۔ تو اب دیکھیں اس کا حل بھی یہی ہے کہ جیسے گزشتہ 3-4 سالوں میں آپ دیکھیں کہ 800-900 ارب روپے کا جو بجٹ ڈیفیسٹس ہے، یہ اس سال ملک کی تاریخ میں ایک نیا جو ریکارڈ بنے گا وہ 10 سے 12 کھرب روپے کا ہمیں ڈیفیسٹس بجٹ میں نظر آ رہا ہے، شاید اس سے بڑھ بھی جائے۔ یہ کتنی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے کل محصولات کا 60% حصہ ہم سودی قرضوں میں ادا کر دیتے ہیں، تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت 3 سیکٹرز ایسے ہیں جس میں توانائی، اس کے بعد یہ پیٹرولیم اور ٹیکسیشن، اگر ہم صرف ان سیکٹرز کی جو خرابیاں ہیں، جو اس پہ کرپشن ہے، اس پہ قابو پا لیں تو ایک خاطر خواہ اماؤنٹ ہمیں بچ پائے گا کہ جس سے ہم بجٹ خزانہ بھی پورا کر سکیں اور اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جائیں کہ عوام پہ مزید بوجھ ڈالیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ کرپشن کے خاتمے کے لیے جن لوگوں کے سامنے فریادی ہیں، اس کرپشن کا سبب بھی وہ خود ہیں۔
ٹھیک، ٹیکس چوری پر قابو پانا ہوگا، کرپشن پر قابو پانا ہوگا، روکنا ہوگا کرپشن کرنے سے حکومت کو بھی اور حکمرانوں کو بھی۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے عتیق میر صاحب، چیئرمین ہیں آل کراچی تاجر اتحاد کے، بہت شکریہ آپ کا، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی ماہر معاشرات موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ بات یہ ہے کہ حکومت اور وزراء کے شاہانہ اخراجات کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ غریب ملک کی، غریب عوام کی، غریب قوم کے نمائندے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عوام کے صبر کو اس قدر نہ آزمایا جائے کہ پھر عوام فیصلوں کے لیے سڑکوں پر آئے اور کوئی دروازہ کھلا نہ رہ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔